مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا زبردست مضمون ہے، دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 1 سے 8 آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا، جسے تم نے قبول بھی کر لیا اور اس پر قائم بھی ہو۔ پولس رسول خدا کا عظیم خادم ہے، الہی ذات، کلام حق، کلمہ خدا کے ساتھ رہنے والا، یعنی یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے والا، اور اس ذات الہی سے آسمان کے گہرے بیدوں اور آسمانی برکات اور اس خوشخبری کو حاصل کرنے والا بیان کرتا ہے، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا، جسے تم نے قبول بھی کر لیا اور اس پر قائم بھی ہو۔ خوشخبری کیا ہے؟ ایسی خبر یا ایسی بات جس کے سننے سے انسان کی زندگی میں زبردست خوشی آ جائے اور اس کا دل اور اس کی جان اور اس کی روح کے اندر خوشی اور شادمانی آ جائے، اور انسان کے روح، بدن اور نس نس میں خوشی دوڑنے لگے۔ ایسی خوشی کی خبر جو ہمیں ہر وقت خوش رکھے، اور وہ خوشخبری ہماری زندگی سے کبھی بھی نکلنے نہ پائے۔ ایسی خوشخبری جس پر ہمارا ہر وقت دھیان رہے اور ہماری سوچ اس خوشی کی خبر پر لگی رہے۔ یہ خوشخبری آپ کے بہت سے غموں کو دور کر دے گی۔ اس خوشخبری سے آپ کی زندگی میں سے نا امیدی ختم ہو جائے گی۔ یہ خوشخبری ہر خبر سے بڑی زبردست اور بڑی پاورفل ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ ہر طرح کی دولت سے بڑھ کر یہ خوشخبری ہے، کیونکہ یہ خوشخبری انسان کی نہیں ہے، یہ خوشخبری آسمان سے آئی ہے۔ آسمان سے آنے والی ہستی جو خدا کا کلمہ یسوع المسیح مجسم ہوا، اور 33.5 سال یسوع مسیح نے اس زمین پر زندگی گزاری، اور وہ لوگوں کو سکھاتا رہا، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا رہا، اور وہ اندھوں کو بینائی دیتا رہا، وہ کوڑیوں کو شفا دیتا رہا، اور ہر طرح کے بیماروں کو شفا دی، اور بدروحوں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزاد کرتا رہا، اور ہر لمحہ یسوع مسیح نے پاکیزگی میں گزارا۔ کیا آپ ایسی خوشخبری سننا چاہتے ہیں؟ وہ اصل خبر ہے کیا؟ وہ خبر نجات کی خبر ہے، وہ خبر زندگی کی خبر ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس خبر کو سننے کے لیے اور اسے اپنی زندگی میں لینے کے لیے؟ پہلا کرنتھیوں 15 باب 1 سے 8 آیت میں لکھا ہے، یہ خبر اب آپ نے غور سے سننی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مسیحی کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یسوع المسیح ایک ہی بار دنیا کے تمام گناہوں کے لیے، گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، گناہوں سے معافی اور رہائی دلانے کے لیے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو نجات دینے کے لیے ایک ہی بار اس نے پاک اور عظیم قربانی کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا، اور اپنے پاک خون سے ہمارے تمام گناہوں کی معافی اور کفارہ ادا کر دیا۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس نے ہمیں موت میں سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا۔ اب ہمیں اس ہستی پر، یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر ہوا اور میرے لیے زندگی اور نجات کا دروازہ کھول دیا۔ وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب 14 آیت میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے۔ یاد رکھیں، کوئی اور موت سے زندہ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف یسوع المسیح اس جہان فانی سے رخصت ہونے والے تمام انسانوں کو زندہ کر کے اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں رکھیں گے۔ صرف ایسے انسانوں کو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس پاک ہستی پر ایمان لائیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 20 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا پھل ٹھہرا۔
یعنی اس نے ثابت کر کے دکھایا. اور یسوع نے زندہ ہونے کے بعد کہا, پہلا کرنتھیوں 15 باب 55 اور 57 آیت میں لکھا ہے, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. یسوع المسیح الہی ذات جب اس زمین پر تھے تو انہوں نے بہت سارے مردے زندہ کیے. اس وقت شاگردوں کے ساتھ اور بڑے مجمع میں تمام لوگوں کے سامنے مردوں کو زندہ کیا تاکہ لوگ ایمان لائیں کہ یہی ہستی مردوں میں سے نکال کر زندگی میں داخل کر دے گی. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا مگر بیٹا یسوع مسیح جو گود میں تھا اسی کے وسیلہ سے اس نے ظاہر کیا. اس خوشخبری کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. نجات کے لیے شرط یہ ہے اس کلام پر اور اس نجات دہندہ پر ایمان لا. پولس رسول لکھتے ہیں کہ اگر اس خوشخبری کو یاد رکھتے ہو, اپنی زندگی میں رکھتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ملے گا. بغیر ایمان لائے نجات پا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو نہیں سکتے. یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. یہ دعویٰ آسمان اور زمین پر کسی بھی ہستی نے نہیں کیا. یہ دعویٰ صرف وہی ذات کر سکتی ہے جو موت پر فاتح ہے, جس نے شیطان کو کچلا ہے, جو قبر پر فاتح ہے اور جو خود زندگی اور زندگی کا مالک ہے. اگر آج آپ ہمیشہ کی زندگی اور نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں رکھیں. یہی اصل خوشخبری ہے کہ انسان اس زندگی سے نکل کر آسمانی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے. اس زمین پر دکھ, بیماریاں, ٹینشنیں, پریشانیاں, گندا پانی, نہ بجلی, نہ پانی, نہ گیس, ہر طرف جھوٹ, ہر طرف فریب, ہر طرف لالچ, بیماریاں, بم دھماکے, دکھ اور تکلیف. لیکن میرے عزیزو, آسمان پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. کلام میں لکھا ہے کہ آسمان پر ہر طرف خوشیاں ہوں گی, نہ کوئی بیماری ہوگی, نہ کسی آنکھ میں آنسو ہوگا. ہر طرف سچے لوگ ہوں گے, ہر طرف خدا کی محبت ہوگی, ہر طرف پاک اور مقدس لوگ ہوں گے, ہر طرف الہی محبت ہوگی, ہر طرح کی نعمتیں اور برکتیں, ہر طرف زندگی کے چشمے. خدا کی حضوری میں ہر طرف نور ہی نور ہوگا. ابدی اور ہمیشہ کی زندگی, ایٹرنل لائف, ہر طرف امن, انصاف, خوشحالی, پاک دامنی. ہمارے وہ عزیز جو آسمان پر گئے ہیں ان مقدسوں سے ملاقات بھی ہوگی. خداوند تعالیٰ کی حمد و ستائش کے گیت اور نئے نئے گیت جو ہم اس کی تعریف میں گائیں گے, میرے بھائی میری بہن, یہی اصل خوشخبری ہے. اس سچائی کو اپنی زندگی میں رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کی زندگی میں بھی گناہ سے آزادی, موت سے رہائی اور نجات کا پیغام پہنچے. یہ خدا کی طرف سے الہی پیغام ہے. یہ بڑی دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہے. اس کو راتوں رات اس خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو آج کا یہ پیغام کیسا لگا. تھینک یو فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.